والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کا آج ہم اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کے حوالے سے آج میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، اس میں اجمالی طور پہ خلاصہ ہے، چھوٹی سی مجلس ہے، تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ مضامین جو ہیں اس کا خلاصہ ذہن میں بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ سورہ انفال کے بعد ہے، سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کیونکہ سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے جو کہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی رمضان المبارک میں، جبکہ سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بعض واقعات کا ذکر ہے جو کہ ہجرت کے تیسرے سال ہوئی ہے شوال میں۔ تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کے بعد میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے پس منظر میں جو دو بڑے واقعات ہیں، ایک تو یہی جنگ احد کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ نجران سے عیسائیوں کے وفد کے آنے کا واقعہ ہے۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد مدینہ آیا تھا، اور اس نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ اپنے شبہات پیش کیے تھے مناظرے میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی اور ان کے شبہات کا رد کیا تھا، اور جب وہ اس بات میں ناکام ہو گئے تو پھر مباہلے کی دعوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ تو یہ دو بڑے واقعات ہیں جن کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ باقی رہا اس صورت کا ربط سورۃ البقرہ سے، تو یہ ربط جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ سورہ آل عمران کا سورۃ البقرہ سے ربط کئی اعتبار سے ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر توحید اور رسالت کے دلائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے تھے، توحید اور رسالت کا اس بات کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اس صورت کے اندر توحید اور رسالت سے متعلق جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس بات کیا توحید اور رسالت کا، یہاں پر توحید اور رسالت سے متعلق جو شبہات ہیں ان کا رد کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ربط یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ میں رد تھا یہود پر، اب سورہ آل عمران میں عیسائیوں پر رد ہوگا، عیسائیوں پر رد کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ربط، یہ بھی دونوں صورتوں کا ایک ربط ہے۔ اسی طرح ایک ربط یہ بھی ہے کہ جس طرح وہاں پر مقاصد اربعہ کا ذکر کیا، مقاصد اربعہ ہم کہتے ہیں ان چار چیزوں کو: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، مقاصد اربعہ۔ تو وہاں پر مقاصد اربعہ کا اس بات ایک طریقے سے ہوا تھا، یہاں پر ایک اور طریقے سے انہی چار چیزوں کا اس بات کیا جائے گا، ایک الگ طریقے سے۔ اسی طرح بعض مضامین سورۃ البقرہ میں اجمالی طور پہ بیان ہوئے تھے، ان کی تفصیل یہاں پر ہوگی، جس طرح وہاں پر کہا تھا وقودها الناس والحجارہ، تو یہاں پر بتایا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہاں پر کہا ان الذین کفروا، اور پھر آخر میں جا کے کہا اولئک هم وقود النار۔ اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر ذکر ہوا تھا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہاں پر ذکر ہوگا آیت نمبر 14 میں زین للناس حب الشہوات من النساء۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر آیت ذکر ہوئی تھی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، پہلے پارے کے آخر میں۔ اس صورت میں وہ آیت ذکر ہوگی قل آمنا باللہ وما انزل علینا، یہ آیت نمبر 184۔ تو اسی طرح ایک بڑا خوبصورت ربط جو ہے وہ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں آپ کو یاد ہوگا جہاں پر ہم نے دلیل نقلی کا ذکر کیا تھا، وہاں پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آپ اس قوم میں میری اولاد میں رسول بھیجیے گا۔ تو
تو یہاں پر اب آیت نمبر 164 کے اندر ذکر ہوگا اجابت دعا کا، قبولیت دعا کا ذکر ہوگا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ جب اس نے ان کے اندر رسول کو بھیج دیا. تو وہاں پر دعا کا تذکرہ تھا، یہاں پر دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہوگا. اسی طرح سورہ بقرہ میں کافروں کو جو ہے وہ ربا سے منع کیا تھا اور مومنوں کو بھی. اب یہاں پر آیت نمبر 130 کے اندر جو ہے وہ مومنوں کے ربا کو چھوڑنے کا ذکر ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی صفات کا بیان ہوا تھا، یہاں پر سورہ آل عمران میں بھی متقین کی بعض اور صفات کا بیان ہوگا. تو بہرحال اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کا اختتام جس طرح ایک دعا پر ہوا، اسی طرح سورہ آل عمران کا اختتام بھی ایک دعا پر ہوگا. تو کئی اعتبار سے دونوں صورتیں جو ہیں ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اسی لیے جو سورۃ البقرہ کے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جن میں یہ دونوں صورتیں مشترک ہیں. بہت سارے فضائل ایسے ہیں جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ بعض فضائل میں سورہ بقرہ جو ہے وہ جدا بھی ہے، لیکن کئی ایسے فوائد ہیں جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے مشترک ہیں. جی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی جی سر. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے. سورت کا مرکزی مضمون، اور اس کے لیے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ کیا لفظ ہے؟ دعویٰ. سورت کا دعویٰ. ماشاءاللہ. تو وہ سورت کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سورت کا دعویٰ بھی توحید کا اس بات ہے، اور خاص طور پہ نصارہ کے شرک کی تردید ہے. نصارہ کے شرک کی تردید ہے، یعنی کہ جس شرک کے اندر نصارہ مبتلا ہیں اس شرک کی تردید مقصود ہے. تو جب شرک کی تردید ہوگی تو ظاہر ہے کہ کس چیز کا اس بات ہو جائے گا؟ شرک کی تردید ہوگی تو کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ جب آپ شرک کو باطل ثابت کر دیں گے توحید جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو مرکزی مضمون ہے سورت کا، یہ مرکزی مضمون اس سورت کے اندر مختلف طرح سے اس کو ثابت کیا گیا ہے. مختلف طرح سے اس کو ثابت کیا گیا ہے، تقریباً 10 طریقوں سے اس مضمون کا اس بات کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر وہ کون سے 10 طریقے ہیں جن طریقوں سے مسئلہ توحید کا اس بات کیا گیا ہے.